السلام علیکم دوستوں آج میں آپ کو غوث پاک کی سیریز کے آغاز میں آج پہلا پارٹ سنا رہی ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سیدنا غوث اعظم کی پیدائش کی پیشن گوئی فرمائی۔ ایک دن آپ مراقبے میں تھے اور آپ نے مراقبے سے سر اٹھایا اور فرمایا، مجھے عالم غیب سے خبر دی گئی ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے وسط میں ایک قطب عالم پیدا ہوگا جس کا لقب محی الدین ہوگا اور اس کا نام عبد القادر ہوگا۔ وہ غوث زماں ہوگا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک سے ہوگا، اور وہ ائمہ اربعہ اور صحابہ کرام کے علاوہ سب اولیاء اللہ کے متعلق کہے گا کہ میرا قدم ان کی گردنوں پر ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا غوث الاعظم جب پیدا ہوئے اس رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اولیاء اللہ کے ہمراہ تشریف لائے اور آپ کو بشارت دی، اے ابو صالح، اللہ عز و جل نے تمہیں ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی اللہ ہے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے، اور ان قریب اس کی اولیاء اللہ میں وہ شان ہوگی جو انبیاء اکرام میں میری شان ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا غوث الاعظم پیدائشی ولی تھے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ آپ کی ولادت رمضان المبارک کے مقدس اور پاکیزہ مہینے میں ہوئی۔ آپ دن بھر دودھ نہ پیتے تھے۔ ولادت باسعادت دوسرے سال موسم ابر آلود ہونے کی وجہ سے لوگوں کو رمضان کا چاند دکھائی نہ دیا۔ لوگوں نے میرے پاس آ کر دریافت کیا کہ عبد القادر نے دودھ پیا ہے یا نہیں۔ حضور سیدنا غوث الاعظم کی والدہ فرماتی ہیں، میں نے کہا، آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر اس کی تصدیق ہو گئی کہ اس دن ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی، یعنی اس دن پہلا روزہ تھا۔ اس واقعے سے تمام شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ حضور سیدنا غوث الاعظم جب پڑھنے کے لائق ہوئے تو آپ کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ایک مدرسے میں لے جایا گیا تاکہ آپ قرآن مجید حفظ کریں۔ جب آپ اپنے استاد کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے تو استاد نے کہا، پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 سپارے زبانی سنا دیے۔ آپ کے استاد نے حیرانگی سے پوچھا، تم نے یہ کب پڑھے اور کیسے حفظ کیے؟ آپ نے فرمایا کہ میری والدہ ماجدہ کو یہ 18 سپارے یاد ہیں اور وہ ان کو اکثر پڑھا کرتی تھی جب میں شکم مادر میں تھا، چنانچہ یہ 18 سپارے بارہا سنتے سنتے مجھے یاد ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا غوث الاعظم 488 ہجری میں 18 برس کی عمر میں والدہ ماجدہ کی اجازت سے مزید تعلیم کے لیے بغداد روانہ ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں، جب میں بغداد کے لیے روانہ ہونے لگا تو والدہ ماجدہ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے والد نے ترکے میں 80 دینار چھوڑے تھے، 40 دینار تمہارے بھائی کے لیے ہیں اور 40 دینار تمہارے ہیں۔ تمہارے دینار میں نے تمہاری قمیص کے اندر سی دیے ہیں۔ میں نے والدہ ماجدہ سے نصیحت کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا، اللہ عز و جل کے احکامات کی پابندی کرنا، حرام سے پرہیز کرنا، تقدیر خداوندی پر راضی رہنا اور خواہ کیسے بھی حالات ہوں جھوٹ نہ بولنا۔ حضور سیدنا غوث الاعظم فرماتے ہیں، میری والدہ اس بات کو جانتی تھی کہ بغداد میرے لیے ایک نیا شہر ہے اور وہاں میرا کوئی دوست، ساتھی یا غمخوار موجود نہیں، اس لیے انہوں نے ایک سرد آہ لینے کے بعد مجھے اللہ کے سپرد کیا۔ میں بغداد جانے کے لیے قافلے میں شامل ہو گیا۔ جب یہ قافلہ شہر کی حدود سے باہر نکلا تو راستے میں 60 لٹیروں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور قافلے کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ لوٹ مار کے دوران ایک شخص میرے پاس آیا اور پوچھا، اے لڑکے، تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔
وہ شخص میری بات کو مذاق سن کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص میرے پاس آیا اور اس نے بھی مجھ سے یہی پوچھا، اور میں نے اسے بھی یہی بتایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ بھی میری بات کا مذاق اڑا کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد یہ دونوں لٹیرے اپنے سردار کے پاس گئے اور اسے میری بات بتائی۔ اس سردار نے مجھے بلایا اور دریافت کیا کہ کیا واقعی تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ میں نے اسے بتایا، ہاں، میری بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے قمیص کو ادھیڑ کر دیکھا تو اس میں 40 دینار برآمد ہو گئے۔ وہ سردار حیران ہوا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے اسے راز کیوں نہ رکھا؟ تمہیں سچ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے جواب دیا، میری والدہ نے سفر پر نکلتے وقت اس بات کی نصیحت کی تھی کہ بیٹا، جیسے بھی حالات ہو تم جھوٹ نہ بولنا، لہٰذا جب مجھ سے پوچھا گیا میرے پاس کیا ہے تو میں نے سچ سچ بتا دیا۔ حضور سیدنا غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ میری بات سن کر اس سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنی والدہ کا عہد نہیں توڑا، اور وہ ایک میں ہوں جو سال ہر سال سے رب کے عہد کو توڑ رہا ہوں اور لوگوں کو لوٹ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سردار میرے قدموں میں گر پڑا اور توبہ کرنے لگا۔ توبہ کرنے کے بعد تمام مال و اسباب قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی شخص نے میرے دست مبارک پر توبہ کی۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، امید کرتی ہوں میری یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ کے ساتھ غوث الاعظم کی اور کرامات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔